معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کا حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ، مہاراشٹر کاسموپولیٹن ایجوکیشن سوسائٹی، مہاراشٹر میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، دکن مسلم انسٹیٹیوٹ، گولڈن جوبلی ایجوکیشن ٹرسٹ اور عوامی محاذ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے مقرر عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ مہمان خصوصی کا میزبان تعارف کراتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کی ایک معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے جس کے دنیا کے ہر ملک میں مداح موجود ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی عمر 39 سال ہے۔ آپ پیشے سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں۔ آپ اسلام اور غیر مذاہب کا موازنہ یعنی اسٹڈیز ان کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دیگر اقوام میں اسلام کے بارے میں جو غلط تاثرات، غلط خیالات پائے جاتے ہیں، آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان کو بڑے ہی منطقی انداز میں دور فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی صحیح اور حقیقی تعلیم سامنے آتی ہے۔ وہ اپنی ہر تقریر کے بعد سامعین کے سوالات کے نہایت ہی پر اثر، قابل قبول اور تشفی بخش جوابات دے کر سامعین کو مسحور کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر اپنی پرمغز تقاریروں سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے۔ آپ نے امریکہ، کینیڈا، UK، سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، بحرین، پاکستان، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، بوسنا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں 700 سے زیادہ تقاریر کی ہیں۔ آپ نے کئی سمپوزیمز، ڈیبیٹس اور سیمینارز میں بھی حصہ لیا ہے۔ کئی بار دیگر اقوام کے مذہبی پیشواؤں سے مباحثے اور مباحثے کیے ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کا مشہور زمانہ ڈیبیٹ امریکہ کے ڈاکٹر ولیم کیمبل، جو کہ عیسائیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، سے بھی ہوا تھا۔ عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے ڈاکٹر ولیم کیمبل کو اپنے دلائل سے لاجواب کر دیا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے شیخ احمد دیدہ سے آپ سب واقف ہیں۔ وہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ انہیں اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر دیداد نے بڑے پیارے انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے 1994 میں کہا تھا، ہی از دیداد پلس۔ انہوں نے ہی مئی 2000 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایک سند بھی پیش کی، جس پر جلی حرفوں میں کنندہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ یہ احمد دیداد ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دعوت کے کاموں میں اور کمپیریٹیو ریلیجن کے سلسلے میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے۔ جو کام میں 40 سال میں نہ کر پایا، انہوں نے 4 سال میں کر دکھایا۔ یہ انتہائی بڑا اعزاز ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کے 100 سے زائد ملکوں کے ٹی وی چینلز پر آ چکے ہیں۔ آپ انہیں روزانہ QTV پر بھی دیکھتے ہوں گے۔ آپ نے اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آپ کی سینکڑوں تقاریر، سمپوزیم، ڈیبیٹس، ویڈیو کیسٹس، CDs اور آڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ واحد شخص ہیں جنہیں حکومت کشمیر نے
पिछले साल सितंबर में श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में खुलेआम तकरीर करने की इजाजत दी। इस जलसे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और ये पिछले 15 सालों में पहली बार कश्मीर में हो पाया। ये था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मुख्तसर तारुफ। ख़वातीन व हज़रात, मैं इंतजामिया और आप सब की जानिब से उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका खैर मकदम करता हूँ। जनाब पी इनामदार साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करें। ख़वातीन व हज़रात, आज़म कैंपस में पिछले साल से ये नूरानी सिलसिला शुरू किया गया है। यहाँ रोज़ाना बाद तरावी वीएम गनी स्पोर्ट्स ग्राउंड में बड़े पर्दे पर दुनिया के मशहूर व मारूफ दीनी स्कॉलर्स की वीडियो और तकारीर पेश की जाती हैं। अवाम में दीनी बेदारी पैदा करना यही हमारा मकसद है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आकर इससे फैज़याब हो रहे हैं। जनाब पी इनामदार और उनके रुफ़क़ाकार और ख़ास तौर पर जनाब अनवर मुख्तार जो मेरे बाजू में बैठे हैं, ये सब इनकी फ़िक्र और काविशों का नतीजा है। आज की तकरीर का उन्वान इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ है। ये एक इंतहाई अहम और नाजुक मसला है जिस पर आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। इसके तकरीर शुरू होने से पहले जो सवालात जवाबात का सिलसिला होगा इनकी तकरीर के बाद, जो करीबन 1 घंटा सवा घंटे की ये तकरीर होगी, तो तकरीर से पहले मैं उस सवालात जवाबात के सेशन की एक हल्की सी वजाहत अभी कर दूं ताकि जब सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू हो तो किसी किस्म का कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक तकरीर के इख्तिताम पर सामीन के सवालात के जवाबात देंगे। तरीक़ेकार इस तरह होगा, हमने सामीन में 6 माइक के इंतजाम किए हैं, 4 मर्दों में और 2 ख़वातीन में। मेरे दाएं जानिब मस्जिद के अंदर जो माइक है वो माइक नंबर 1 है जिसके इंचार्ज जनाब इकबाल मिस्त्री साहब हैं। मेरे बाईं जानिब मस्जिद के अंदर जो माइक है वो माइक नंबर 2 है जिसके इंचार्ज जनाब शेख सिकंदर साहब हैं। पहले मंजिले पर ख़वातीन के लिए जो माइक है वो माइक नंबर 3 है जिसकी इंचार्ज मोहतरमा नईमा दाऊद खान साहिबा हैं। दूसरे मंजिल पर जो माइक है बाईं तरफ वो माइक नंबर 4 है जिसकी इंचार्ज है मोहतरमा जकिया खान साहिबा। मस्जिद के बाहर सहन में मेरी दाईं तरफ जो माइक है वो माइक नंबर 5 है और जिसके इंचार्ज हैं इब्राहिम गुलाब खान साहब। मस्जिद के बाहर सहन में मेरी बाईं जानिब जो माइक है वो माइक नंबर 6 है जिसके इंचार्ज जनाब साबिर कुरैशी साहब हैं। मैं इन तमाम इंचार्ज हजरात के जिसके नाम मैंने अभी पढ़े हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अभी से ही माइक के करीब पहुंचकर अपना अपना चार्ज संभाल लें, यानी माइक का चार्ज संभाल लें, ताकि जब सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी कोई ताखिर ना हो। मैं और ज़्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के उन्वान पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक।
الحمدللہ والصلاۃ محترم پی انعامدار صاحب، منور پیر دادا صاحب، اکبر خان صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں، جس طریقے سے آج کا دن ہے، پی انعامدار صاحب، منور پیر بھائی صاحب اور اس فنکشن کے آرگنائزر نے اصرار کیا کہ میں تقریر اردو میں کروں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں انگریزی میں کہا تو کچھ لوگ اس جو میری تقریر تھی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اسی لیے ان نے اصرار کیا تو میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے انگریزی زبان پہ مہارت ہے، اردو پہ نہیں، ہندی پہ نہیں، کیونکہ میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی۔ تو جب میں تقریر اردو میں کروں گا تو ظاہر ہے کہ غلطیاں ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تقریر کرنے کے شروع میں ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو غلطی ہوئی اس کا نظر انداز کیجیے، اور جو چیز پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بمبئی سے ہوں، اور بمبئی میں جو زبان ہے وہ عام زبان ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں، اور میری اردو ہندی جو مکسچر ہے اس میں غلطیاں ہوں گی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور ہر تقریر میں الحمدللہ جو بھی صحیح بات میں کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تقریر خصوصاً اردو میں ہے تو ظاہر ہے غلطیاں اور ہوں گی، تو جو صحیح بات نکلے گی میری زبان سے وہ اللہ کی طرف سے ہے، غلطیاں میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وومنز رائٹس مین a right that promote a position of equality of women to that of men in terms of social and legal rights۔ خواتین کے حقوق آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وہ حقوق جو خواتین کو ملتے ہیں جو مرد کے مقابلے میں جو خصوصاً معاشری اور قانونی حقوق کے برابر ہیں۔ اور آج کی تقریر کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ اور ان ایکسپیرینسڈ آرم چیئر ایکسپرٹ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے تقریر کی بنیاد آج رہیں گی حق کی بات اور ایکسپیرینس، جو حقیقت ہے اس کے اوپر بنیاد ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جو کئی علماء سمجھتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے، کہ دنیا چپٹی ہے، جو حقیقت میں غلط تھا۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق آج کی ویسٹرن میڈیا کے حساب سے ہم تحقیق کریں، جو مغربی کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، جو مغربی میڈیا ہے، جس طریقے سے خواتین کو پیش کرتی ہے اسلام میں، اگر ہم اس کے متعلق سوچے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں، اور اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اگر ہم ویسٹرن میڈیا کے رپورٹ کے اوپر اعتبار کریں۔ The Western society, when it talks about women's liberalization, it is nothing but a disguised form of exploitation of a body, degradation of a soul and deprivation of honor۔ جب مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم خواتین کو حقوق دے رہے ہیں، وہ حالانکہ خواتین کو ذلیل کر رہی ہے، اس کے بدن کو بیچ رہی ہے، اس کے تن کو بیچ رہی ہے، اس کے من کو بیچ رہی ہے۔ Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of concubine, mistresses, and society butterflies, which are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketers, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کا درجہ اونچا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آرٹ اور کلچر کے آڑ میں خواتین
کو گھر کی زینت بنانے کے بدلے بازار کی زینت بنا رہے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دی, اور آج تقریباً سارے دنیا میں 6 بلین انسان ہیں, 600 کروڑ انسان ہیں. اس میں سے تقریباً 1.3 بلین 130 کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ. اور کئی مختلف مسلم سوسائٹی ہے, مسلم معاشرے ہے. ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یا مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے. ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ اسلام میں بنیاد جو ہے, اسلام کی بنیادی چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے, وہ اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث خواتین کے بارے میں کیا ذکر کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر علماء میں اختلاف ہے, خصوصاً خواتین کے حقوق کے بارے میں. اس کی وجہ ہے کہ کئی لوگ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور باقی سب آیتوں کو بھول جاتے ہیں. ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور باقی سارے حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں. ہمیں قرآن کو پورے مکمل طور سے پڑھنا چاہیے, اور جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو قرآن کی ساری آیتوں کو نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دینا چاہیے. قرآن کی کبھی بھی 2 آیتوں میں اختلاف نہیں ہوگا, اور قرآن کبھی بھی اور صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی آیتوں سے اختلاف نہیں ہوگا. قرآن اور صحیح حدیث میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. اگر ہم قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے اور سمجھ کے جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف دور ہو جائے گا. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے, خواتین اور مرد اسلام میں برابر ہے. لیکن برابر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو بہو ایک ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر ہے, لیکن برابر کی معنی یہ نہیں کہ ہو بہو ایک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیکلی ڈفرنٹ بنایا ہے, فزیولوجیکلی ڈفرنٹ بنایا, علیحدہ بنایا ہے, بایولوجیکلی الگ بنایا ہوا ہے, مینٹلی الگ بنایا ہے. ڈپینڈنگ اپون دا مینٹل اسٹیٹس, دا فزیکل اسٹیٹس, دا بایولوجیکل اسٹیٹس, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بایولوجیکلی, فزیکلی, میڈیکلی خواتین اور مرد کو علیحدہ بنایا ہے, اسی طریقے سے ان کے حقوق پیش کیے ہیں. Overall, men and women are equal, but equality does not mean identicality. اور آج کی تقریر میں جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق, اس موضوع کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے, in 6 broad categories. Number 1, the spiritual rights of the women in Islam. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق. The economical rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. The social rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. The educational rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. 5واں, the legal rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اور 6واں نمبر, the political rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. آج کی تقریر کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق کیا ہے. مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتی. اسلام میں خواتین کے لیے جنت ہے ہی نہیں. اس کا جواب ایک قرآن مجید کے آیت سے دیا جا سکتا ہے, صرف ایک آیت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جس کی معنی ہے اگر کوئی بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے,
عمل صالحات کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں، کہ اگر کوئی بھی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی نہیں ہوئیں گی اور اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جنت مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور اچھے اعمال ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلق منہا زوجہا، اے انسانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ نے آپ کو ایک نفس سے بنایا ہے اور اس سے بنایا ہے اس کا جوڑا، مطلب روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ آسمان بنائے ہیں اور یہ دھرتی بنائی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے آپ کی جیسی جوڑی بنائی ہے، مطلب مرد اور عورت کی جوڑی یکساں ہے۔ اسپرچولی مین اینڈ وومن ایکول ان اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29، اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحیح طریقے سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکا۔ روح پھونکنا کے معنی یہ نہیں جس طریقے سے دیگر مذاہب میں ہے پینتھیزم یا اوتار۔ جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے قرآن مجید میں کہ اللہ نے اپنی روح پھونکا انسان میں، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں، مرد اور عورت میں، دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم ڈالی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم کی سارے اولادیں، جتنی بھی اولاد ہے بنی آدم پہ، سارے پہ کرم فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے لڑکا یا لڑکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ کرم فرمایا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خصوصاً صرف مردوں پہ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری بنی آدم پہ۔ اور جس طریقے سے اسلام میں مانتے ہیں کہ انسانیت وجود میں ایک جوڑے سے آئے، آدم اور حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام، اور دیگر مذاہب بھی ہیں، مثال کے طور پہ کرسچینٹی، عیسائیت یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے وجود میں آئی، آدم اور حوا علیہ السلام سے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کرسچینٹی، عیسائیت یہ سمجھتی ہے، یہ مانتی ہے کہ ساری انسانیت میں گناہ جو آیا کے ذریعے آیا، اسے کہتے ہیں کرسچینٹی میں اوریجنل سن۔ سب سے پہلا گناہ کیا بی بی حوا نے علیہ السلام، اور اس کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، یہ ان کا خیال ہے، اور وہ سارا دوش خاتون پہ لگاتے ہیں کہ خاتون کی وجہ سے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، مبتلا ہوئی۔ اسلام میں یہ جو دوش اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، دونوں پہ برابر دیتے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں پہ برابر دوش دیتے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے دوش دونوں پہ برابر ہے۔ اگر قرآن پڑھیں گے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19 سے 27 تک، کم از کم 1 درجن وقت، 12 سے زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کیا اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا ہے،
قرآن مجید نے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت آپ کو نہیں ملیں گی جس میں دوش صرف بیوی حوا علیہ السلام پہ لگایا ہوا ہے. حالانکہ ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں ذکر ہوتا ہے صرف آدم علیہ السلام کا. اس میں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. لیکن جب قرآن مکمل طور پہ پڑھتے ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ دوش دونوں پہ برابر لگایا ہے, مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی. اور جب آپ کرسچن کی کتاب پڑھیں گے بائبل, اس کے اندر لکھا گیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو سزا دی, اور جو عورتوں جو پریگننٹ ہوتی ہے, حمل سے ہوتی ہے, پیٹ سے ہوتی ہے, وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے جینیسس بک نمبر 3, جینیسس book of Genesis chapter number 3 verse number 16, Allah punishes the woman and says that you shall bear children in pain and your desire shall be that of your husbands. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں بچے جنیں گی تکلیف میں. تو تکلیف جو بچہ جنتی ہے عورت, وہ اس کے لیے ایک سزا ہے کرسچینٹی کے حساب سے, اور ان کی خواہش ان کی شوہر کی خواہش ہوں گی, یہ لکھا ہے بائبل میں. لیکن اسلام میں جب عورت حمل سے ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, تو اس کا درجہ نیچے نہیں ہوتا ہے, قرآن اس کا درجے کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ رسپیکٹ the womb that bore you, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. تو کیونکہ عورت بچے کو پیٹ میں جنتی ہے, اس کے لیے قرآن مجید عورت کا درجہ اونچا کرتا ہے, گھٹاتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے جنا اور 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے ہر انسان پہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے, والدے سے اچھا سلوک کرے. اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف سے پیٹ میں سنبھالا اور تکلیف سے جنم دیا. تو خصوصاً والدہ کے لیے درجہ اونچا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بچے کو پیٹ میں جنتی ہے اور سنبھالتی ہے. تو پریگننسی اپلفٹس اے وومن, ڈز ناٹ ڈیگریڈ ہر. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے, جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان میں, انسان کو پرکھنے کے لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے بنایا ہے, ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے, آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل. ریکارڈنگ از فائن, ریکارڈنگ از فائن, آئی کین کنٹینیو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں کہ اے انسانوں, ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل اور برادری میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس جائیداد کتنی ہے, اس کا جنس کیا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے, وہ کتنا متقی ہے, وہ کتنا صالح ہے, اس کے اعمال کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو انسان کو پرکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ تقوی، عمل صالحات. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو صرف جنس کے بنیاد پہ، وہ مرد یا عورت ہے، اس کے لیے اس کو اجر زیادہ یا اس کو سزا زیادہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی بنیاد انسان کو سزا یا اجر دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو ہے سورہ احزاب سے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد، مسلم مردوں اور مسلم عورتوں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں، والقانتین والقانتات، جو عمل میں اچھے مرد ہیں اور عمل میں اچھے عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچے عورتیں، والخاشعین والخاشعات، جو مرد کے پاس مرد ہے اور جو عورت کے پاس خشوع ہے، والمتصدقین والمتصدقات، جو مرد صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور جو عورتیں خیرات کرتے ہیں، جو عورتیں صدقہ دیتے ہیں، والصائمین والصائمات، جو مرد روزہ رکھتے ہیں، جو عورتیں روزہ رکھتے ہیں، والحافظین فروجهم والحافظات، حفاظت کرتے ہیں جو عورتیں اپنی حفاظت کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو مرد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو عورتیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ اجر عظیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے اور ان کے لیے مغفرت فرمائی ہے. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے سیم ہے، مرد اور عورت کے حقوق روحانی یکساں ہے. دونوں، مرد کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنا فرض ہے، مرد کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، عورت کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، مرد کو روزہ رکھنا فرض ہے، عورت کو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ روحانی حقوق مرد اور عورت کے یکساں ہے. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق کیا ہے. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دیا. اسلام میں 1400 سال پہلے کوئی بھی بالغ خاتون کو حق دیا گیا کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید بھی سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے، کسی سے مشورہ کرنا فرض نہیں. لیکن مغربی ممالک میں پہلی بار ان کو اجازت دی گئی تھی کوئی بھی خاتون کو بنا کسی سے پوچھے ہوئے کوئی جائیداد خریدنا یا بیچنا، اپنے شوہر سے بھی پوچھے بنا. سب سے پہلے حقوق دیا گیا تھا سن 1870 میں. In 1870s, under the Special Marriage Women's Marriage Act, مغربی یورپین ممالک میں پہلی بار کہ وہ کوئی بھی جائیداد خرید سکتی یا بیچ سکتی شوہر کو پوچھے بنا. اور یہ اسپیشل میرج ایکٹ کی تبدیلی ہوئی 1882-1887 میں. اور اسلام نے یہ حق مغربی ممالک سے 1300 سال پہلے دی. اور ابھی یہ مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. اسلام میں خاتون کو کام کرنے کی اجازت ہے، جاب کرنے کی اجازت ہے. کوئی جاب، کوئی کام یا کوئی نوکری کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے.
قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جو عورت کو نوکری کرنے سے روکتا ہے، لیکن وہ نوکری شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور حجاب کے دائرے میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ود ان دا ماڈesty لیول. جو نوکری اگر کوئی خاتون کو نہیں ملتی کیونکہ وہ حجاب کر رہی تو وہ نوکری خاتون کے لائق ہے ہی نہیں. میں وہ کام، وہ نوکری جس میں خواتین کو جسم کی نمائش کرنے پڑے، وہ نوکری حرام ہے. مثال کے طور پہ ڈانسنگ، ماڈلنگ، سنگنگ، آل دیز آر پروہیبٹڈ. یہ خواتین کے لیے حرام ہے. ایسی نوکری جس میں ماڈلنگ ہو، ڈانسنگ ہو، سنگنگ ہو. کئی نوکری، کئی کام جو خواتین کے لیے حرام ہے وہ مرد کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ جوئے خانہ میں کام کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے. شراب خانہ میں کام کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے. بے ایمان دھندا کرنا، بے ایمان تجارت کرنا مرد کے لیے بھی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی، میری والدہ جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حجاب کے دائرے میں رہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے. تو اسی لیے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہماری بیٹیاں، ہمارے بہنوں کو ڈاکٹر بنائیں. یہ ایک اچھا پیشہ ہے الحمدللہ. ہم ہمارے خواتین کو ٹیچر بنائیں، ایک مدرسہ بنائیں. کئی کام ہیں جو الحمدللہ خواتین کے لائق ہے. مثال کے طور کے اوپر سلائی کرنا، گھر میں پوٹری کرنا. اور خواتین کا بھی کوئی بھی جگہ پہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس میں دے شوڈ بی اسپیشل سیگریگیشن آف سیکسز. خواتین اور مرد کے لیے علیحدہ جگہ ہونا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی انٹرمنگلنگ آف سیکسز. مرد اور عورت کھلے عام طور پہ گھومنا پھرنا اگر ایسا کام ہے تو وہ کام حرام ہے. دے شوڈ بی سیپریٹ سیگریگیشن آف سیکسز. عورت کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہونا چاہیے، مرد کے لیے الگ علیحدہ جگہ ہونا چاہیے. اگر ایسا کام کا ماحول ہے، سیگریگیشن آف سیکسز، اور وہ کام اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن اسلام میں جہاں تک کہ معاشی حقوق ہے، خواتین کے معاشی حقوق مرد سے زیادہ ہے. اسلام میں عورت شادی کرنے سے پہلے اس کے والد کی ذمہ داری ہے، اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری معاشی خرچہ خود اٹھائے. چاہے وہ خرچہ ہو کپڑے پہ، کھانے پہ یا رہنے پہ، روٹی، تینوں اس کی ذمہ داری مرد کے کندھے پہ ہے، عورت کے نہیں. عورت کو اپنی زندگی کو جینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اس کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے ڈالی ہے. یہ مرد کا کام ہے. عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنی زندگی کو کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، رہنے کے لیے عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں گھر میں ہاتھ بٹاؤں اور اپنے من سے کام کرنا چاہتی ہے، اور اگر وہ کام شریعت کے دائرے میں ہے تو کام کر سکتی ہے. لیکن کوئی بھی اس کو زبردستی نہیں کر سکتا. نہ اس کا شوہر زبردستی کر سکتا، نہ اس کے والد، نہ اس کا بیٹا. کیونکہ معاشی حالات کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اور اسلام میں اگر کوئی خاتون نوکری کرتی ہے اور جو بھی وہ کماتی ہے اس کو اپنی کمائی کا ایک پیسہ بھی اگر وہ چاہے تو نہ اپنے کھانے پہ خرچہ کرے، نہ اپنے کپڑے پہ، نہ اپنے رہنے پہ. وہ ذمہ داری آدمی کی ہے. چاہے وہ 5,000 روپیہ مہینے میں کمائے، 10,000، وہ سارا پیسہ چاہے تو محفوظ رکھ سکتی ہے، چاہے تو انویسٹ کرے، چاہے کس کو چیریٹی میں دے، چاہے کس کو صدقہ دے، چاہے اپنے والدین کو دے. وہ اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ خرچ نہ کرے. وہ اس کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور بیٹے کی، شادی کے پہلے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی. تو اسلام میں معاشی حقوق خواتین کے مرد سے زیادہ ہے. اور اسلام میں جبھی بھی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ
شادی کرتے ہیں مرد سے کہتے ہیں تو اپنے بیوی کو مہر میں ایک تحفہ دو, ایک شادی کا تحفہ دو. تو نکاح ہونے کے لیے مہر فرض ہے. مہر کے معنی مرد کو, ہونے والے شوہر کو اپنے ہونے والے بیوی کو مہر دینا فرض ہے. مہر کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. جو دہیج کا سلسلہ ہے, ڈاوری کا سلسلہ ہے, وہ ہونے والی بیوی اپنے ہونے والے شوہر کو دیتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کو عملی زندگی میں کرتے ہیں. نام کے لیے مہر دیتے 150 روپیہ, 786 روپئے. آپ ایک اچھا جوتا بھی خرید نہیں سکتے 100-150 روپے کا, یا 786 روپے کا اچھا جوتا بھی نہیں خرید سکتے. وہ نام کے لیے مہر دیتے اور الٹا اپنی ہونے والی بیوی سے دہیج مانگتے. دہیج مانگنا اسلام میں حرام ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر ہونے والے دلہا کے والدین ہونے والے دلہن کے والدین سے کہے کیا میرا بیٹا میرے بیٹے کو مرسڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, انڈائریکٹلی کہہ رہے کہ دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے, یہ حرام ہے. یہ کہنا کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, مطلب وہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ دو. دہیج مانگنا حرام ہے. اگر اپنی طور سے دلہن والے کچھ دینا چاہتے ہیں تو لینا جائز ہے, لیکن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیمانڈ کرنا, مانگنا اسلام میں حرام ہے. تو افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خصوصاً ہندوستان میں یہ دو ہندوستانی تہذیب ہم اپنا لیا اور سمجھتے اسلام ہے. اسلام میں دہیج مانگنا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حرام ہے. اور اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق جس سے کئی زیادہ ہے. اور اللہ نہ کرے جب طلاق ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر اس خاتون کو عدت سارے دنوں میں اس کا خرچہ اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا. اور اگر بچہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, تو جب تک وہ بچہ جنتی ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس ٹائم تک کے سارے مہینوں میں ماں کا خرچہ اور بچے کا خرچہ بھی شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے. اور اگر بچے ہے تو بچے کی تربیت کے لیے بھی خرچے اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا. اور اسلام میں خواتین کو جائیداد میں بھی حصہ ملتا ہے. اور کئی دیگر مذاہب میں خواتین کو جائیداد میں حصہ ملتا ہی نہیں. In Islam, the women have a right in inheritance. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہے. معاشرتی حقوق. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق کیا ہے, the social rights of women in Islam. اور معاشرتی حقوق کو میں 4 حصوں میں بانٹا ہے. بیٹی, بیوی, ماں اور بہن. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بیٹی کے معاشرتی حقوق کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تکویر میں سورہ نمبر 21 سورہ نمبر 81 آیت نمبر 9 میں کہ جو لڑکی کو زندہ دفنایا گیا ہے اس سے جب سوال پوچھا جائے گا کیا گناہ کی وجہ سے تجھے دفنایا گیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لڑکیاں کو زندہ قتل کرنا حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کو قتل کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچے کی حفاظت کرنا, کیونکہ قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. آپ اپنے بچوں کو قتل مت کرو, قتل کرنا حرام ہے. قرآن نازل ہونے کے پہلے عربی ممالک میں یہ کافی عام تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد
یہ غلط پریکٹس، یہ غلط چیز ابھی عرب ممالک میں بند ہو گئی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب بھی یہ جاری ہے۔ ایک رپورٹ بی بی سی رپورٹ میں کہا گیا ہے، ایملی بیکنن ایک رپورٹر ہے، ایک خاتون ہے، جو کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں، جب انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے۔ ہر روز 3,000 سے زیادہ سارے ہندوستان میں۔ اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے، آپ گنتی کریں گے، تو ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں، جب پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اور تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہمیں یہ پتا چلتا ہے، جب 10 لڑکی پیدا ہوتے ہیں، 4 کا قتل کیا جاتا ہے۔ اور اب تامل ناڈو اور